अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हैं। और हस्ब साबिक मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़िया निगार और सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं जनाब अख्तर सिद्दीकी साहब। मैं आपको वेलकम करता हूँ। अख्तर सिद्दीकी साहब, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आगाज़ जो किया गया वो इस हवाले से था कि कोर्ट की जो कार्रवाई है उसे लाइव दिखाया जाए लोगों को, लेकिन सहाफ़ी जो कि कवर करने का एक ज़रिया होते हैं उन पर कदगन लगाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया नकवी साहब। कदगन नहीं लगाई जा रही कतई तौर पर। असल में मामला चला था सोशल मीडिया से। बात यह है कि जब आप वहाँ अंदर वीडियोस बनाएंगे, आपकी कोई शनाख्त नहीं होगी, आपका किसी इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, आप मीडिया के किसी तरह के कोई रुकन नहीं होंगे, तो ऐसे में आपके वीडियोस या आपके किसी भी काम से सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बड़ा वाक़या हो सकता है। क्योंकि जब आप किसी की वीडियो बना रहे होते हैं, कभी आप पूछ के बनाते हैं, कभी पूछे बिना बना लेते हैं, कभी आप कोर्ट रूम तक पहुंच जाते हैं, कोर्ट रूम के अंदर तक जो है कैमरा ले जाने की कोशिश करते हैं, अजीब अजीब सूरत हाल दरपेश होती है। सबसे बड़ी बात ये नकवी साहब के सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है, सिक्योरिटी का मामला है, और ऐसे में ज़रूर इस तरह के मामलात को देखा जाना चाहिए। जब आप किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको कार्ड अपना शो करने में क्या हर्ज है। ठीक है। अख्तर सिद्दीकी साहब, हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कार्रवाई है उसे लाइव करने के हवाले से बात चली थी जब जस्टिस अतर मिनल्ला वहाँ पर थे, तो उस वक्त भी ये बात उठाई गई थी कि जो लाइव टेलीकास्ट करना है उससे लोग सू इस्तेफादा भी करेंगे, चूँकि बहुत सारी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि ये जो लाइव कवरेज आ रही है इसके क्या प्रॉस हैं और क्या कॉन्स हैं, फ़ायदे नुकसानात इसके बताएं नकवी ज़रा। साहब, हमने इस पे पहले भी बात की थी लाइव हवाले से, और उस पे हमने काफ़ी सारी बातें की थी। अब आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जब ओहदा संभाला था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, तो उससे अब तक के जो 3 माह उनके गुजरे हैं, यानी 100 दिन पे जो उन्होंने एक सहमाई रिपोर्ट जारी की है, और उसके हवाले से खैर मुकदमात के हवाले से तो काफ़ी सारा मीडिया में भी आ चुका है। इतने मुकदमा निपटाए जाएंगे, इतने निपटाए गए हैं, इतने नए दायर हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने काफ़ी बेहतरी की है और अब केसेस इंस्टीट्यूशन कम है, जबकि निपटाया हम ज़्यादा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी खबर है नकवी साहब उस पूरी रिपोर्ट में, वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उन्होंने एक तरह से बहुत ज़्यादा फ़ाल कर दी है। और वो बता रहे थे अपने ख़िताब में भी, जब वो हमारे पास की एक वर्कशॉप हुई थी, हमें रिपोर्टिंग के हवाले से बहुत सारे नुकात पे जब आगाही दी जा रही थी, हमारे लिए जो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम किया गया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि हमने 100 से ज़्यादा जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं और रेफरेंसेस हैं, वो हमने सीनियर जज को भेज दिए हैं, और वो स्क्रूटनी कर रहे हैं। जब वो स्क्रूटनाइज कर लेंगे और उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई बनती होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। आज एक और बड़ी बात हुई कि एक पिटीशन जो बड़े अरसे से पेंडिंग पड़ी थी और उस पर रिव्यू नहीं था, उस पर कोई दरख्वास्त नहीं आई थी, आज वो दरख्वास्त भी आ गई है कि जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे जज के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके कि जो रिटायर हो जाए और अपने मामलात जो है वो इस तरह के छोड़ जाए कि जिस पे जो है कवायद व ज़वाबित या इंतज़ाबाती कार्रवाई या मिसकंडक्ट का वो मुर्तकिब होते हों, तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई भी हो सकती है। और ऐसी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करने के लिए अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने इस्तदा भी की है आज जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी के मुकदमे में, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 4 सवालात भी उठाए हैं, और उस हवाले से समाअत में जो है वो बाकी फैसला उन्होंने महफूज किया है। तहम उन 4 सवालों के हवाले से
جواب انہوں نے مانگا ہے، اور اس میں وکلا سے کہا گیا ہے کہ ایک تو بتایا جائے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کردار کیا ہے، دوسرا یہ اگر ان کے خلاف کسی جج کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو کیا سپریم کورٹ اس کے حوالے سے مداخلت کر سکتی ہے، اور اگر شواہد موجود ہوں تو کیا از خود سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر سکتی ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں۔ اسی دوران اٹارنی جنرل پاکستان نے اس درخواست کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ایک طرف تو میں نے آپ کو بتایا جو سیمائی رپورٹ ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے کیسے ججز تقرری کی ہیں، کیسے ہم نے وکلا برادری سے ہم نے پیکس ان کی جو تنظیمات ہیں، پاکستان بار کونسل ہو گئی، سپریم کورٹ بار ہو گئی، ان کے ساتھ ہم نے ملاقاتیں کی ہیں، اور ہم نے کیسز کو جلد سے جلد لگانے، نمٹانے اور اس کے حوالے سے بڑا سموتھ اور ایک بہترین طریقہ کار بھی وضع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے صحافی برادری سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور رپورٹنگ میں جو سپریم کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہے، اور ان کو ہم نے جج بھی کیا ہے کہ آیا ان میں کتنی صلاحیت ہے، کس حد تک وہ خبریں دے رہے ہیں، معاملات کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنی رپورٹ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اصل وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ آج تک اس طرح کی رپورٹ سماحی طور پر کبھی کسی چیف جسٹس پاکستان نے نہیں جاری کی ہے، اور سب سے بڑی بات انہوں نے کہا کہ ہم نے معلومات تک رسائی کے حوالے سے بھی جو ہے اب ہر کسی کو، ہر شہری کو یہ اختیار دے دیا ہے۔ اب پہلے یہ تھا کہ جب کوئی شہری معلومات مانگتا تھا تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ آیا آپ کو کیا استحقاق ہے، آپ کو کیا اختیار ہے کہ جس کی بنا پہ آپ معلومات مانگ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ الٹا ہو گیا ہے، اب شہری سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تم معلومات کیوں مانگ رہے ہو، ہاں البتہ جو معلومات مانگی جا رہی ہے اگر کوئی نہیں دے رہا تو اس سے ضرور پوچھا جی جائے جی گا کہ آپ معلومات کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے اپنی معلومات بھی ساری کی ساری جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی ہیں کہ اگر کوئی شہری چاہے تو سپریم کورٹ کے حوالے سے وہاں سے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ ناظرین خوش آئند بات ہے کہ شہری جو ہے وہ انفارمڈ رہیں، اور رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے۔ اختر صدیقی صاحب، تھوڑا سا آخر میں ملک کی جو سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پوری طرح سے تیاری کر چکا ہے، اور آج جو وزیر اطلاعات ہیں نگران مرزا سولنگی، انہوں نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے جو ہاں ہے بالکل، انہوں نے کہا تمام یہ بہم ختم ہو اباب گیا ختم ہے، ہو اب گیا ہے۔ سب سوچ لیں کب انتخابی دنگل ضرور سجے گا۔ 8 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اب تو الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر فوج کی خدمات مانگنے کے لیے بھی وفاقی حکومت کو چٹھی لکھ دی ہے جی جی کہ ہمیں انتخابات فل پروف بنانے کے لیے ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں فوج کی خدمات درکار ہیں، اس لیے ہمیں فوج کی خدمات بھی مہیا کی جائیں۔ اور یہ جب اس طرح کی بات ہو جاتی ہے اور ساری چیزیں اب مکمل ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے اپیلیں ختم ہو گئیں، نامینیشن پیپرز مکمل ہو گئے، لسٹیں جاری ہو گئیں، انتخابی نشانات تک الاٹ ہو گئے، ہاں، اور اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکیں کہ اب انتخابات نہیں ہوں گے۔ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے سیاسی جلسے بھی ہو رہے ہیں، میاں نواز شریف بھی خطاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف جو ہے بلاول بھٹو زرداری بھی خطابات کر رہے ہیں، اسی طرح باقی سراج الحق صاحب ہو گئے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی اب متحرک ہیں، اور جے یو آئی فے کے بھی لوگ متحرک ہیں، ایم کیو ایم سمیت اب ملک بھر میں جتنے بھی استحکام پاکستان پارٹی ہو یا کوئی بھی اے این پی ہو یا تحریک لبیک ہو، کوئی بھی جماعت ہے وہ اپنے انتخابی جلسے کر رہی ہے اور انتخابات کی تیاریوں میں ہے، اور اب اپنے لوگوں کو انتخابی نشانات یاد کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آزاد امیدوار خاص طور پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کا جو سینیریو ہوگا وہ کیا بنے گا، اس حوالے سے تھوڑا سا ہم آپ بتا دیں۔ دیکھیں، زرداری کے ہوتے ہوئے تو آپ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آزاد امیدوار ہمیشہ وہ اپنی پاکٹ میں لے کے جاتے ہیں، لیکن علیم خان نے یہ دعویٰ ضرور کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے نام پہ اٹھنے والے، الیکشن لڑنے والے آزاد امیدوار کامیابی کے بعد استحکام پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ انہیں لے جاتی ہے، پیپلز پارٹی لے کے جاتی ہے، یا استحکام پاکستان پارٹی لے کے جاتی ہے۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کوئی پریڈکشن کرنا چاہیں، خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، مخلوط حکومت بنے گی، کسی کو بھی اکثریت نہیں ملے گی،
اور زیادہ امکان یہی ہے کہ نون لیگ کو حکومت بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی حکومت بنے. تاہم زرداری کوئی بھی اپسیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تحریک لبیک بھی جو ہے نشستیں لے گی. اس دفعہ جماعت اسلامی کو بھی نشستیں ملیں گی. JUI کا مجھے مستقبل زیادہ واضح نظر نہیں آتا. البتہ پیپلز پارٹی بھی اس دفعہ جو ہے وہ بلوچستان اور آزاد امیدواروں کی پارٹی کا مستقبل جو ہے وہ کیا وہ ہوگا؟ آزاد امیدوار زیادہ تر جیتنے کے امکانات ان کے زیادہ ہیں، کیونکہ جتنے لوگ بھی اہم ترین شخصیت جتنے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں وہ سارے کے سارے آزاد حیثیت میں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آزاد لوگوں کی بولی بھی اچھی لگتی ہے اور اچھا پیسہ کما لیتے ہیں. لہٰذا یہ سیاست نہیں ہے، ایک دھندا بھی ہے. جی ناظرین کرام، یہ تو 8 فروری کا دن بتائے گا کہ تاج کس کے سر سجتا ہے. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.